السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ روزانہ کا درس 119واں درس ہے، یعنی کہ 119، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 186ویں آیت یعنی 186 یہ آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کریں گے۔ سماعت فرمائیے اور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ بس لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ آئیے اس کی تفسیر ابن کثیر سے تفصیلات سماعت فرمائیے کہ ایک اعرابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہو تو ہم اس سے سرگوشیاں کر لیں، یا دور ہے؟ اگر دور ہو تو ہم اونچی اونچی آوازوں سے اسے پکاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ کرام کہ اس سوال پر کہ ہمارا رب کہاں ہے یہ آیت اتری۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آیت ادعونی استجب لکم نازل ہوئی، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا رہوں گا، تو لوگوں نے پوچھا کہ دعا کس وقت کرنی چاہیے؟ اس پر یہ آیت اتری۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے۔ ہر اونچائی پر چڑھتے وقت، ہر بلندی پر چڑھتے وقت، ہر وادی میں اترتے وقت بلند آوازوں سے تکبیر کہتے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر فرمانے لگے، لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی کم سننے والے یا دور والے کو نہیں پکار رہے ہو، جسے تم پکارتے ہو وہ تو تم سے تمہاری سواریوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے عبداللہ بن قیس، سن، جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ہمیشہ ورد کرنا چاہیے، ہمیشہ، جس سے کہ یہاں پر جیسا حدیث میں بات آئی کہ جنت کا خزانہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ اس جملے کو بہت پسند کرتا ہے اور جنت کی راہ دکھلاتا ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ذکر ہمیشہ
کرتے رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ حدیث قدسی کہی جاتی ہے۔ جس بات کو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وہ بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیان کرتے ہیں تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتتا ہوں۔ یعنی کہ احادیث میں بھی یہ بات آئی کہ ہم جس قدر اللہ تعالیٰ سے گمان کریں گے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ پیش آتا ہے۔ وہی بات یہاں پر بھی پیش کی گئی، جب وہ مجھ سے یعنی کہ بندہ جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس مضمون کی آیت کلام پاک میں بھی ہے، فرمان الہی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ جو تقوی اور احسان و خلوص والے لوگ ہوں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ تین باتیں اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو تقوی والے ہیں یعنی کہ جو متقی پرہیزگار ہیں ان کے ساتھ، اور پھر دوسری بات یہ بتا رہا ہے کہ احسان والے جو لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان رکھنے والے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف کی روایت میں بھی ہے کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ جب یہ بات جبرائیل امین نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی جو احسان کی تشریح میں اس سے پہلے بھی ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور جب سجدے کی حالت میں رہتا ہے تو اس وقت اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو تم اتنا تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے احسان۔ اور پھر دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو جو کوئی بھی اللہ کے بندوں پر احسان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اس کا جواب احسان کے ساتھ ہی دیتا ہے۔ کیا قرآن مجید کی ایک آیت میں کیا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اللہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان ہی سے دیتا ہے۔ تو یہاں پر تین باتیں جو بتلائی گئی، ایک تو یہ کہ تقوی، اور دوسری بات یہ کہ احسان، اور تیسری بات خلوص والے لوگ، یعنی کہ مخلص جو لوگ ہوتے ہیں جو اخلاص کے تحت جو بھی کام کرتے ہیں اخلاص کے تحت کرتے ہیں، اس میں دکھاوا یا ریاکاری نہیں ہوتی۔ ایسے عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا جاتا ہے، انی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ مقصود یہ ہے کہ باری تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا کو بیکار نہیں کرتا، نہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس دعا سے غافل رہے نہ سنے۔ اس میں دعا کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے اور اس کے ضائع نہ ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی اس میں بات وضاحت سے کہی دی گئی کہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو وہ برابر اللہ تعالیٰ برابر سنتا ہے، وہ آپ کی دعاؤں سے غفلت نہیں برتتا، غافل نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے مزید آگے باتیں آئیں گی۔ بہرحال وہ تمہاری دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، اور اس بات کی بھی رغبت یہاں پر دلائی جا رہی ہے کہ تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ جب تم دعا مانگتے ہو تو اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو وہ ارحم الراحمین اس کے ہاتھوں کو خالی پھیرتے ہوئے شرماتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے، اسے بغیر دعا قبول کرے کے واپس کرنے سے اللہ تعالیٰ خود شرم آتی ہے
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کوئی بھی بندہ اس سے سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوال کا جواب دیتے ہیں، یعنی کہ اس کی دعائیں، اس کی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ لیکن اس کے الگ الگ معاملے ہیں، وہ چیزیں مصلحت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی دعا کا اجر کب دیا جائے، کب اس کا صلہ دیا جائے جو دعا مانگی جاتی ہے۔ وہ باتیں انشاءاللہ آگے آئے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہو، نہ رشتے ناطے ٹوٹتے ہوں، تو اسے اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ پہلی بات میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کوئی بھی برے عمل کے لیے دعا کرنے کی ممانعت ہے، اور دوسری ایک اور اہم بات یہاں پر سامنے آ رہی ہے ہمارے کہ جس سے کہ رشتے ٹوٹنے والی بات نہیں ہونا۔ اس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ رشتوں کو جوڑے رکھنے کی بڑی اہمیت ہے، رشتے ناتوں کو جوڑے رکھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بھی یہ بات آئی کہ جو رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں تم اس سے اپنے رشتے ناتوں کو جوڑو، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ ایسی دعائیں جس سے رشتے ناتوں میں دراڑ پیدا ہوتی ہے، ایسی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور جس میں گناہ ہو ایسی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ جو شریعت کے خلاف اگر کسی قسم کی ہماری نفسانی خواہش ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری خواہش پوری ہو، تو ایسی اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اس سے ہٹ کر جو دعائیں رہیں گی شریعت کے دائرے کار میں، ایسی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور اس کے سلسلے میں یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا تو اس کی دعا اس وقت قبول فرما کر اس کی منہ مانگی مراد پوری کرتا ہے، یعنی کہ جب انسان دعا کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے حاصل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ اگر اس میں بندے کے لیے بھلائی ہے، اس میں بندے کے لیے اگر خیر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی وقت عطا کر دیتا ہے، اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اور اسے عطا فرماتا ہے اور اس کی منہ مانگی مراد پوری کرتا ہے، یا اسے ذخیرہ کر کے رکھ چھوڑتا ہے، یعنی کہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر وہ بات محسوس نہیں کرتا کہ اس کے لیے اسی وقت اس کی دعا کو قبول کر لینا بہتر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو ذخیرہ کر کر رکھتا ہے، یعنی کہ چھوڑ دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا کرے گا۔ یا اس کی وجہ سے کوئی آنے والی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یعنی کہ جو تم دعا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے، یا تو وہ تمہیں فوری طور پر دے دیتا ہے، یا پھر اسے آخرت کے لیے تمہیں رکھ چھوڑتا ہے کہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دعا کا جو صلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا، یا پھر آنے والی جو بلا ہے، جو مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کے عوض میں ٹال دیتا ہے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے، جو رحم و کرم کرنے والا ہے، بندوں پر ہمیشہ اس کی نظر کرم رہتی ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رجوع رہیں، استغفار کرتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بکثرت سے دعا مانگا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر خدا کے ہاں کیا کمی ہے؟ یعنی کہ جتنا مانگنا ہے مانگو، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، جتنا مانگو گے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کا جو مسلمان اللہ عز و جل سے دعا مانگے اسے خدا تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یا تو اسے اس کی منہ مانگی مراد ملتی ہے، یا ویسی ہی برائی ٹلتی ہے جب تک کہ گناہ کی اور رشتہ داری کے کٹنے کی دعا نہ ہو۔ وہی بات حدیث شریف میں سامنے آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی شخص دعا میں جلدی نہ کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جلدی کرنا یہ ہے کہ کہنے لگے میں نے تو ہر چند دعا مانگی،
لیکن خدا قبول ہی نہیں کرتا. یعنی کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو جو بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہم جو سو ناشکری پناہ کرنے لگتے ہیں اور اس بات کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہی قبول نہیں کر رہا. تو یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ جلدی مت کرو. یہاں پر جو بات بتلائی گئی کہ دعا میں جلدی مت کرو. وہ بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب میں جنت عطا فرماتا ہے. جیسا کہ اوپر بات آئی کہ جب دعا اللہ تعالیٰ اگر کسی کی دعا فوری طور پر قبول کر کے اس کو وہ جو کچھ وہ مانگتا ہے وہ نہیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرتا ہے. یہاں پر حدیث شریف میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ قیامت کے لیے وہ رکھ چھوڑتا ہے، جو بات سامنے آئی تھی. صحیح مسلم میں بھی ہے کہ نامقبولیت کا خیال کر کے وہ نا امیدی کے ساتھ دعا مانگنا ترک کر دے، یہ جلدی کرنا ہے. یعنی کہ جلدی کرنے سے مراد یہاں پر یہی بات بتائی گئی کہ ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات رکھی گئی کہ جو بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا صلہ عطا کرتا ہے. بسا اوقات فوری کرتا ہے، بسا اوقات اس کو رکھ چھوڑتا ہے قیامت کے لیے، جیسا کہ حدیث میں بات آئی. اور پھر ایک بات یہ بھی سامنے آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں جنت عطا کرتا ہے. تو اس لیے ہم اگر کوئی دعا مقبول ہوتی بھی اگر نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہ لے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا ہے، لہٰذا ہم دعا کرنا ترک کر دیں. اس بات کی یہاں پر تنبیہ کی گئی ہے. ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں یہ قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان کیا گیا ہے. اے لوگو، تم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو تو قبولیت کا یقین رکھا کرو. اور ایک بات یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے اور خلوص دل کے ساتھ آپ دعا مانگنا چاہیے. اور اس بات کو دل میں خبی آپ کے یہ بات رہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرتا ہے، دعا قبول کرنے والا ہے. اس نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرو. دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. وہ غفلت نہیں برتتا، آپ کی دعائیں وہ قبول کرنے والا ہے. سنو، غفلت کرنے والوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. یعنی کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں ہم اس سے واقف نہیں ہیں. اب چند دعائیں ہم رکھ لیے، وہ دعائیں ہم جو ہے سو نماز پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم خود وہ دعائیں ہم کیا مانگ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں، ہم اس سے واقف نہیں ہیں. جب ہم اس سے واقفیت نہیں رکھتے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی، وہ جذبہ خلوص پیدا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ دعاؤں میں وہ اثر پیدا نہیں ہوتا جو دل سے، جو تڑپ کے ہم جو دعائیں کرتے ہیں. جیسا کہ فرض کیجئے کہ ہم کوئی دعا دل سے مانگتے ہیں تو وہ اردو میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو جس چیز کو ہم مانگنے کی ہم خواہش اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں تو کس طریقے سے ہم تڑپ کر دعائیں کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہاں پر بات کی گئی کہ اس کو جو ہے سو آپ جو بھی دعا کریں گے تو غفلت کے ساتھ نہ کریں کہ بس ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. یہ دعائیں ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ ہم یہ دعا جو مانگ رہے ہیں یہ دعا کیا ہے، یہ دعا ہم کیا مانگ رہے ہیں. تو اسی لیے یہاں پر کہا گیا کہ غفلت کے ساتھ دعا نہیں کرنا چاہیے. جو بھی دعا کر رہے ہیں اس کو ہم محسوس کریں، ہم اس کو سمجھیں اور سمجھ کر دعا کریں تو وہ بات دل سے نکلتی ہے، اور جو بات دل سے دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، خدایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کا کیا جواب ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی اہم بات ہے. آپ اکثر جو سو تفاسیر میں بھی سنے ہوں گے، اکثر تقاریر میں بھی یہ بات سنے ہوں گے کہ جس وقت بھی
جبرائیل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو بہت ہی ادب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہاں پر بتلایا جاتا ہے اور ادب ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی جبرائیل امین سرکار علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی اگر پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ جب کبھی کوئی احکام بھیجتا ہے، نازل کرتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلام کہتا ہے، سلام بھیجتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو کوئی بھی درود کے نذرانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہیں، بھیجتے ہیں تو اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے مراد اس سے وہ شخص ہے جو نیک اعمال کرنے والا ہو اور سچی نیت اور نیک دلی کے ساتھ مجھے پکارے تو میں لبیک کہہ کر اس کی حاجت ضرور پوری کر دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، پھر فرمایا خدایا تو نے دعا کا حکم دیا ہے اور اجابت کا وعدہ فرمایا ہے، میں حاضر ہوا الہی، میں حاضر ہوا، میں حاضر ہوں، اے لا شریک، اے لا شریک، خدا میں حاضر ہوں، الہی میں حاضر ہوں۔ حمد و نعت اور ملک تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میری گواہی ہے کہ تو نرالا یکتا بے مثل اور ایک ہی ہے، تو پاک ہے، جورو بچوں سے دور ہے، نہ تیرا ہم سر کوئی، نہ تیری کوئی کفو کا کوئی، نہ تجھ جیسا کوئی، میری گواہی ہے کہ تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات حق، جنت دوزخ قیامت اور دوبارہ جینا یہ سب برحق ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ایک بات یہاں پر یہ سامنے آ رہی ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار کرو، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ کی ہم ابتدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی بات آئی کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اسی لیے ہم بھی جب کبھی دعا کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم نے اپنی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم ایک چیز تو تیری ہے، ایک میری ہے اور ایک مجھ میں اور تجھ میں درمیانی ہے، خالص میرا حق تو یہ ہے کہ ایک میری ہی تو عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، تیرے لیے مخصوص یہ ہے کہ تیرے ہر عمل کا پورا پورا بدلہ میں تجھے ضرور دوں گا، کسی نیکی کو ضائع نہ کروں گا، درمیان کی چیز یہ ہے کہ تو دعا کر اور میں دعا قبول کروں گا۔ ایک کام دعا کرنا تیرا ہے، ایک کام قبول کرنا میرا ہے۔ دعا کی اس آیت کو روزوں کے احکام کی آیتوں کے درمیان وارد کرنے کی حکمت یہ ہے کہ روزے ختم ہونے کے بعد لوگوں کو دعا کی ترغیب ہو، بلکہ ہر روزہ افطار کے وقت وہ بکثرت سے دعائیں کریں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو سب قریب بلا لیتے اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے اور اس میں صحابہ کی یہ دعا منقول ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، یعنی اے اللہ میں تیری اس رحمت کو تجھے یاد دلا کر جس نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے،
تجھ سے دعا سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ معاف فرما دے۔ اور حدیث میں ہے 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی، عادل بادشاہ، دوسرے روزے دار شخص، اور تیسرے مظلوم۔ ان 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ مظلوم کی بد دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا، گو دیر سے ہی صحیح لیکن تیری مدد ضرور کروں گا۔ اب یہاں پر 3 باتیں ہمارے سامنے آئی کہ عادل بادشاہ، چونکہ اس زمانے میں بادشاہ تھی اس لیے بادشاہ کا ذکر کیا گیا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو عادل حکمراں کہیں گے۔ اگر کوئی عادل حکمراں ہے، عدل سے کام لینا والا ہے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اگر ہم ضد دیکھیں، اگر کوئی ظالم حکمراں ہے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عزت دیا، یہاں پر حکمرانی دی، یہاں پر مقام و مرتبہ عطا کیا، وہ اگر ظالم ہے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے روزے دار جو ہے اس کی دعا قبول ہوگی۔ روزے دار کے لیے جو شرائط ہے ان شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے، یعنی کہ غیبت سے، برائی سے، ہر برائی سے ہم کو بچنا ضروری ہے تاکہ ہمارا روزہ اللہ قبول کرے، اور ایسے روزے دار کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ تیسرے یہ کہ مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور پھر یہاں پر اس سے ضد اگر دیکھیں گے تو جو ظالم ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اس لیے ظالم کا بہت برا نتیجہ ہے، اس کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ ایسے ظالم کی کوئی دعا ہی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ ان آیات میں، قرآنی آیات کے ذریعے جو کچھ بھی پیغام ہمیں حاصل ہوتا ہے، جو کچھ بھی احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کو ہم سمجھنے والے بنیں، اس پر ہم عمل کرنے والے بنیں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ اے باری تعالیٰ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما اور پوری طریقے سے ہمیں مطیع و فرما بردار بنا دے، ہم کو ایمان والوں میں شامل فرما، ہمیں صابرین میں شامل فرما، ہمیں متقیوں میں شامل فرما۔ اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، صالحین، صدیقین اور شہداء میں شامل فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔